دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ اس بات پر ساری امت کا اجماع ہے کہ اس زمین پر آسمان کے نیچے انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام سے افضل کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ افضل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے زیادہ افضل کوئی بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا بزرگ، وہ کسی ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ایک مرتبہ کہ حضرت یہ بتائیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ ایسا سوال کیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے ایسے صحابی کا انتخاب کیا جن کے اوپر لوگوں نے بہت اعتراضات کیے ہیں، اور دوسری طرف تابعین میں سے عمر بن عبدالعزیز کا نام لیا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے 5ویں خلیفہ راشد تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے۔ تو پوچھا حضرت معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے جواب میں فرمایا کہ تم کہتے ہو معاویہ افضل ہے عمر بن عبدالعزیز، ارے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جہاد کیا اس میں جو ناک میں ان کی مٹی گئی ہے وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے، ایک صحبت صحابی بننے کا کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب سارے اولیاء کرام بزرگان دین سب سے افضل درجہ مرتبہ صحابہ کرام کا ہے۔ اور یہاں بیچ میں بات یاد آ گئی، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعد کے علماء اور محدثین اور فقہاء اور اولیاء کرام ان کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر بڑے القاب و آداب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ کسی کو علامہ کہتے ہیں، کسی کو حافظ کہتے ہیں، کسی کو امام کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کسی کو کہتے ہیں بھائی یہ امیر المومنین فی الحدیث ہے، کسی کو کہتے ہیں کہ یہ رئیس الفقہاء ہے، کسی کو کوئی نام دیتے ہیں، کسی کو کوئی نام دیتے ہیں، مختلف القاب و آداب لوگوں کے مشہور، کسی کو علامہ کہتے ہیں۔ لیکن حضرات صحابہ کرام کے ساتھ اس قسم کا کوئی لقب نہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر یا حضرت ابوبکر صدیق؟ کوئی امام ابوبکر نہیں کہتا، کوئی علامہ ابوبکر نہیں کہتا، کوئی اس طرح کے القاب جو امیر المومنین فی الحدیث وغیرہ کے یہ کہیں صحابہ کرام کے ساتھ نہیں آتے، بعد کے لوگوں کے ساتھ آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ارے بھائی در حقیقت ان سارے القاب و آداب کی ضرورت بعد کے لوگوں کو تو ہے ان کے تعارف کرانے کے لیے، اور کسی صحابی کو اس قسم کے القاب و آداب کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ القاب و آداب تو در حقیقت یہ سنگھار ہیں۔ تو فارسی والوں نے کہا ہے کہ حاجت بشاطہ نیز روئے دل آرام رہا، کہ جس کا چہرہ ہی خوبصورت ہو اس کو سنگھار کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کا چہرہ ہی خوبصورت ہو اس کو سنگھار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ بعد کے لوگوں کو ضرورت ہے ان القاب و آداب کی، صحابہ کرام اس سنگھار سے بے نیاز ہیں۔ اس واسطے کہ جب کسی صحابی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سبھی کچھ کہہ دیا، پھر وہ علامہ کہہ لو، امام کہہ لو، حافظ کہہ لو، جتنے بھی القاب و آداب ہیں وہ سب فروتر ہیں ان کے منصب، ان کے منصب سے، ان کے درجے سے۔ اتنا اونچا مقام ہے صحابہ کرام، ان کو کسی القاب و آداب کی ضرورت ہے۔ صرف رضی اللہ عنہ جب کہہ دیا، جس کے معنی یہ کہ صحابی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے،
تو بس سبھی کچھ کہہ دیا، اس کے بعد پھر کسی مزید تعریف کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یہ مقام جو صحابہ کرام کو حاصل ہوا، کیسے ہوا کہ صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کا معنی کیا ہے کہ انہوں نے صحبت اٹھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی صحبت نے ان کو صحابی بنا دیا، اتنا اونچا مقام دے دیا کہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد کسی کا مقام اس درجے میں پہنچ نہیں سکتا۔ کس چیز نے دیا؟ صحبت نے دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے دیا۔ تو یہ صحبت ایسی چیز ہے جو انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے، کندن بنا دیتی ہے۔ کیا انقلاب آ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں، ایک ایک صحابی کی زندگی میں، ان کی سوچ میں، ان کی امنگوں میں، ان کے خیالات میں، ان کے اعمال میں، ان کی زندگی میں ایسا انقلاب آ گیا کہ جاہلیت میں پتہ نہیں کیا تھے، اور اسلام میں آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے جس اونچے مقام پر پہنچ گئے، انسانیت کا اعلیٰ ترین مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ یہ کہے سے ہوا؟ صحبت سے۔ تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہے کہ حضور کی صحبت سے صحابی بن گئے، صحابہ کی صحبت سے تابعی بن گئے، تابعین کی صحبت سے تبع تابعی بن گئے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلا آتا ہے آج تک۔ راستہ یہی ہے دین کی طرف جانے کا کہ انسان صحبت اختیار کر لے کسی اللہ والے کی، تو اس صحبت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دین اس کی طرف منتقل فرما دے، محبت اس کی طرف منتقل فرما دے۔ یہ ہے صحیح راستہ۔